آداب دوستو، پیش خدمت ہے میرا افسانہ رکا ہوا فیصلہ۔ سماعت فرمائیے، رکا ہوا فیصلہ۔ امی قیصر صاحب کون ہیں؟ چھوٹی کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ کیا؟ کون قیصر؟ میں اچھمبے میں تھی، بہت ذہن دوڑایا، یادداشت کو کھنگالا، پر کوئی قیصر یاد آ کر نہ دیے۔ جب سے عمر بیکار کی 60ویں پائیدان پر قدم رکھا ہے، لگتا ہے جاتے وقت نے بھول اور نسیان سالگرہ کے تحفے کے طور پر تھما دی ہے۔ جسمانی تغیر تو کم ہے، پر ذہنی خلفشار بڑھ گیا ہے۔ باتیں اور چہرے بھولنے لگی ہوں، چیزیں رکھتی کہیں ہوں اور ڈھونڈتی کہیں اور ہوں۔ بقول پروین شاکر، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے۔ ایک دم سے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میں نے بے ساختہ کہا، اچھا آروی، تم قیصر بھائی کے متعلق پوچھ رہی ہو، مگر تمہیں وہ کیسے یاد آ گئے؟ ہاں، یہ قیصر بھائی میرے دور کے کزن ہیں، مگر تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی تم سے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں ابھی تو الجھی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، میں آپ کے قیصر بھائی کو نہیں جانتی، میں تو ان قیصر صاحب کی بات کر رہی ہوں جنہیں آپ نے فیس بک پر غزل ڈیڈیکیٹ کی تھی۔ آروی کا لہجہ تلخ اور آواز رونکی تھی۔ میں نے غزل ڈیڈیکیٹ کی تھی؟ کس قیصر کو؟ مگر میری فرینڈ لسٹ میں تو کوئی مرد قیصر نام کا ہے ہی نہیں۔ میری حیرانی بدستور قائم تھی۔ جی وہ پاکستانی سنگر ہے نا، وہی آپ کی پسندیدہ نیارہ نور یا کون، ان کی غزل تھی۔ آپ بہت سنتی ہیں اسے، ابھی مجھے اس کے بول یاد نہیں آ رہے ہیں۔ جانے کیوں چھوٹی کے لہجے کی تلخی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک دم سے دماغ کی بتی روشن ہوئی اور میں بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ او قیصر، ہاں بھائی، یہ میری پاکستانی دوست قیصر شوکت ہے، بلکہ میری شاگرد بھی ہیں۔ اس کا موسیقی کا ذوق بہت اچھا ہے اور ہم دونوں ہی نیارہ نور کے فین ہیں۔ یہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا عجیب مردانہ قسم کا نام ہے، بندہ خام خام میں ہی کنفیوز ہو جائے۔ چھوٹی کا شکی لہجہ مجھے سلگا گیا۔ تو اگر قیصر مرد بھی ہوتی تو کیا مسئلہ تھا؟ غزل کی ڈیڈیکیشن ایسا کون سا قابل گردن زدنی جرم ہے؟ میری آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ کمال کرتی ہیں مما آپ، یہ بھی کوئی عمر ہے ان باتوں کی؟ میں اسے جواب دینے والی ہی تھی کہ بے اختیار میری نظریں اس کی کنسوئیاں لیتی ساس پر پڑ گئی اور میں نو کے زبان پر آئے جواب کو بمشکل پیچھے دھکیلتے ہوئے ہائی چیئر پہ بیٹھے اپنے نواسے کو کیلا مسل کر کھلانے لگی۔ پر یہ بات میرے دل میں انی کی طرح گڑ گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی طبیعت مقدر رہی۔ بالآخر شاور لے کر میں نے اپنے تپتے دماغ اور بلند فشار خون کو شانت کیا۔ میری چھوٹی بیٹی آروی کے علاوہ اگر کوئی غیر یہ بات کہتا تو میں سوچنے کی زحمت بھی نہ کرتی، مگر چھوٹی ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ میری پوری زندگی آئینے کے مانند ان دونوں بہنوں کے سامنے ہے۔ میری زندگی کیا تھی؟ بس گویا دکھوں سے عبارت تھی۔ ہم لوگ یعنی امی، ابا، بھیا اور میں ڈھاکہ میں ایک شاندار زندگی جی رہے تھے۔ ابا جان کی پرانے ڈھاکے میں ماچس فیکٹری تھی اور ہم لوگوں کی رہائش دھان منڈی کے پرسکون علاقے میں تھی۔ وہی خوبصورت دھان منڈی جس کی گلیاں پرانے برگد کے باعث ٹھنڈی اور پرسکون تھیں اور جس کے تالاب کنارے سپاری اور ناریل کے بے شمار درخت تھے۔ وہ بہت سہانا وقت اور چین کی گھڑی تھی۔ پھر رت بدلتی گئی اور محبت کے راگ بین اور سوگ میں ڈھل گئے۔ نوکرشاہی کی منافقت، جنرلوں کی عیاشی و ہوس اور سیاستدانوں کی عیاری اور اقتدار پرستی نے نفرت کی ایسی ہون جلائی جسے لاکھوں جان کا بلیدان بھی نہ بجھا سکا۔ اقبال کا رخشندہ خواب محض 24 سال میں ڈراؤنا خواب بن گیا اور اس کی تعبیر میں لاکھوں غیر بنگالی محبان وطن پیوند خاک ہوئے۔ جو بچ بچا کر پاکستان نہیں نکل سکے، بنگلہ دیش میں ان کی زندگیاں جہنم سے بھی بدتر ہوئیں۔ ہم لوگ بھی انہی حرمہ نصیبوں میں سے تھے۔ سقوط کے بعد کے ہنگاموں میں بھیا لاپتہ ہوئے اور ابا جان سٹروک کے باعث مردوں سے بھی بدتر۔ عرصے تک ابا جان، امی اور میں جنوا کیمپ میں گلتے سڑتے رہے۔ ابا جان 5 سال محتاجی کی اذیت جھیل کر بہتی آنکھوں اور مہر بلب حرف شکایت لائے بغیر اس بڑے دربار میں حاضر ہو گئے۔ شاہانہ زندگی گزارنے والی امی جان نے کپڑے کی فیکٹری میں ملازمت کی، بڑی جوکھم سے مجھے پالا اور میری حفاظت کی۔ لاکھ
کیسے خاک ہوتا ہے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ بس کچھ کرنے کا جنون ہی تھا جس نے مجھے ہار نہیں ماننے دی۔ قسمت بھی کیسی کیسی چال چلتی ہے، جب اس کا کن ہو تو ہوا بھی آپ کے موافق۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں میٹرک پاس کر کے امی کے ساتھ فیکٹری جانے لگی تھی اور ساتھ ہی پرائیویٹ انٹر کی کوشش میں سرگرم بھی، جب BBC سے ایک وفد جنوا کیمپ پر ڈاکومنٹری بنانے آیا۔ اسی ڈاکومنٹری کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی بنتی چلی گئی۔ وہ لوگ میری کھولی کی عکس بندی کر رہے تھے۔ اس 8x8 کی کھولی میں ثریا خالہ کے خاندان کے ساتھ ہم ماں بیٹی بھی رہتے تھے۔ ثریا خالہ، کاظم خالو اور ان کے 6 بچے نیچے کمرے میں، اور ہم ماں بیٹی اسی کمرے کی آدھی پر چھتی پر، جہاں ہم بمشکل بیٹھ سکتے تھے کہ بیٹھنے پر سر چھت سے ٹکراتا۔ البتہ سویا ضرور جا سکتا تھا اگر حبس آپ کو سکون کی سانس بھرنے کی اجازت دے تو۔ اسی کھولی کی پلاسٹک ادڑی دیواروں پر میرے کوئلے سے بنے خاکے جا بجا تھے۔ میرے ٹوٹے زنگالود ٹین کے بکسے میں کاغذ کے ٹھونگوں اور ردی کاغذوں پر میرے ان گنت شاہکار بھی ٹھسے ہوئے تھے۔ جب وہ ڈاکومنٹری نشر ہوئی تو کسی درد مند دل پر میری بے کسی نے دستک دی اور آسٹریلیا سے ایک آرٹ ٹیچر میری تلاش میں ڈھاکا آیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی، مگر میں بے زمین تو کہیں کی تھی ہی نہیں۔ پاکستان نے اپنے ہی محب وطن شہریوں سے منہ موڑ کر ہمیں ڈس اون کر دیا تھا، اور بنگلہ دیش اب کے اپنے مسائل کیا کم تھے جو وہ ہم جیسے بے وسائل و خانمہ برباد لوگوں کو گلے لگاتا۔ میں خدا کی اس بے انت زمین میں بے وطن تھی، وہ لاوارث جس کا اندراج کسی بھی بہی کھاتے میں نہ تھا۔ سو وہ مجھے ساتھ تو نہ لے جا سکا، البتہ اپنے رسوخ استعمال کرتے ہوئے ڈھاکہ آرٹ کالج میں میرا داخلہ ضرور کرا گیا۔ میری فیس اور پڑھائی کے دیگر اخراجات اس کی ذمہ داری تھے۔ میرے اس فرشتے کا نام پیٹر ونر تھا۔ کامل 2 سال اس نے میرا خرچ اٹھایا، پھر اسکالرشپ نے میری راہ کے کانٹے چنے، مگر بدقسمتی دیکھیے، میری کامیابی کا جشن منانے کو نہ اماں رہیں اور نہ ہی پیٹر ونر۔ ایک کو دق اور دوسرے کو لنگ کینسر نے اچک لیا۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات خلیل رحمان سے ہوئی اور اس نے اپنے پوروں سے میرے سارے درد چن لیے۔ جانے وہ مجھے کن نظروں سے دیکھتا تھا کہ اسے میرے عیب بھی ہنر اور میرا مختصر و کمرو وجود بھی اپسرا دکھتا۔ بلا شبہ یہ کمال و جادوگری صرف محبت ہی کا اعجاز ہے۔ میں نے اتنی تلخ اور بدصورت زندگی گزاری تھی کہ کم سنی میں ہی مجھے ادراک ہو گیا تھا کہ حسن اور میرا کوئی تال میل نہیں ہے۔ ویسے بھی جھلستی دھوپ، سوکھی روٹیوں اور پنتا بھات روپ سروپ کی گنجائش چھوڑتا ہی نہیں۔ میرے مالک کے کرم سے میرا سارا حسن اور کوملتا میری انگلیوں کی پوروں میں سرایت کر گیا تھا۔ یہ تو بس محبت ہی کا فیضان ہے کہ وہ انسان کو دل کی آنکھ سے جانچتی اور آنکھتی ہے۔ خلیل کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں، اور ماں باپ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں پاکستان آرمی کے ہاتھوں کھیت رہے تھے۔ سو باقی رہے نام اللہ کا۔ 2 تنہا علم زدوں نے مل کر ایک نئی دنیا بسا لی۔ اس پرائی دنیا میں ثریا خالہ ہی میرا واحد ہوتی سوتی تھی، سو انہوں نے میرا نکاح خلیل سے پڑھوا دیا اور میں جنوا کیمپ کے 8x8 کی کھولی سے اٹھ کر عظیم پور کے 2 کمروں کے فلیٹ میں آ گئی۔ ہماری زندگی بہت اچھی تھی، کسی مست خرام ندی کی طرح شیتل اور رواں۔ خلیل لیکھک اور میں مصورہ۔ خلیل افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ صداکار بھی تھے۔ شادی کے دوسرے سال انشیا میری گود میں آئی اور 5ویں سال آروی۔ میں بہت خوش تھی کہ دونوں بچیاں اپنے باپ کا مکمل عکس تھیں، خلیلی کی طرح سحر تراز آنکھیں اور منہ نقوش۔ میرے سر پر سکھ کے چھپر چھایا فقط 7 سال کی کہانی تھی کہ آروی کی پہلی سالگرہ کا کیک لینے گئے خلیل کو اجل نے گھر لوٹنے ہی نہیں دیا۔ بس پھر میں تھی اور میری مشقت بھری ابھاگن زندگی۔ انیشیا اور آروی کو پالنے اور انہیں زندگی کی تپش سے بچانے میں ایسی منہمک ہوئی کہ کیس کب کپاس ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہسپتال میں جس دن اپنی پہلی نواسی کو گود لیا تو دل نے اطمینان محسوس کیا اور ساتھ ہی اپنے فرائض کی خوش اسلوبی سے بجا آوری پر احساس تشکر بھی۔ میرا سفر آسان تو بالکل نہ تھا، مگر سچ شکر کہ اس سفر میں بے سائبانی اور بھوک شریک نہیں تھی۔ میری بچیوں کا بچپن میرے بچپن جیسا سہما، ترسا اور بلکتا ہوا نہیں تھا۔
باپ کا تو خیر کوئی نعم البدل نہیں، ورنہ انہیں کوئی اور دنیاوی تکلیف نہ تھی۔ میں گھر اور اسٹوڈیو تک ہی محدود تھی اور میرا سوشل سرکل برائے نام تھا۔ اکلاپا سہارنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے لیے جس کے پاس رونے کو کوئی کندھا بھی نہ ہو۔ میں نے دل میں قفل لگا کر خود کو روبوٹ بنا لیا تھا۔ انیشیا اور آروی کی شادیوں کے بعد میری تنہائی بے پایاں تھی کہ خالی گھر مجھے کاٹنے لگا تھا۔ اس اکلاپے سے فرار کے لیے میں گھر پر ہی آرٹ کلاسز دینے لگی، مگر تنہائی تھی کہ دم گھوٹے دیتی۔ بچیاں اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف و مگن تھیں، کبھی کبھار ادھر کا چکر لگا لیتی یا پھر بیبی سٹر کے طور پر ماں کی ضرورت انہیں کھینچ لاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اب تو کہانی ختم ہونے والی ہے، میرا آبلہ پائی کا سفر اختتام پذیر ہے، اب کیا تردد، بس جو 2-4 گنتی کے سال بچے ہیں وہ نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتے گزر جائیں گے، پر سوچا چاہا کب ہوتا ہے۔ مجھے کووڈ ہوا اور اس واقعے نے مجھے توڑ دیا۔ تنہا مرنے اور 2 گھونٹ پانی کو ترسنے کا خوف میری رگ رگ میں سما گیا تھا۔ میں 1 ہفتے تک آروی کی بات پہ جھلستی کڑتی رہی، اور آج سالوں پہلے سلمیٰ کی کہی گئی بات کی بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ 4 سال پہلے جب سلمیٰ میری عزیز ترین سہیلی نے آروی کی شادی کی دعوت اپنے گھر پر رکھی تھی، یہ اسی رات کا قصہ ہے۔ اس رات میں سلمیٰ کی مدد کے غرض سے اس کے گھر رک گئی تھی۔ کام سمیٹنے کے بعد رات گئے تک ہم دونوں سہیلیاں ٹیرس پر پورے چاند کی ملکوتی چاندنی اور رجنی گندھا کی مست مدھر سگندھ سے مسحور ہوتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ اس رات سلمیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اپنے بارے میں بھی سوچو، تم نے دونوں بچیوں کو ان کی منزلوں پہ پہنچا دیا ہے، بہت بڑا کام ہو گیا، دنیا کٹھور اور زندگی بے درد، جانے ابھی تمہارا کتنا سفر باقی ہے، سو بہتر ہے تم کسی کا سہارا لے لو۔ کیا؟ میں حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو سلمیٰ؟ کیا بالکل ہی پگلا وگلا گئی ہو؟ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تمہارا بھی جواب نہیں سلمیٰ، گویا بوڑھے منہ مہا سے، میں نے بمشکل ہنسی روک کر کہا۔ ابھی میری بات تمہیں مذاق لگ رہی ہے، مگر جب رات کی تنہائی میں خالی دیواروں پر بھوت ناچیں گے نا، تب پتہ چلے گا۔ میرا دیور شمس الحسن تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ تم کتنی پروٹیکٹیو ماں ہو، سو میں بچیوں کی موجودگی میں کبھی بھی تم شادی نہیں کرو گی، اس لیے تب میں نے تم سے ذکر تک نہیں کیا۔ مگر اب انیشیا اور آروی دونوں اپنے اپنے گھروں کے ہوئی ہیں، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، تم اب تو کم از کم اپنے لیے جی لو۔ سلمیٰ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو سلمیٰ، اب بھلا وقت ہی کتنا بچا ہے، میں نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ کیوں؟ کیا تم اللہ میاں کے یہاں سے رجسٹر دیکھ کر آئی ہو؟ سلمیٰ نے چڑھ کر پوچھا۔ میں ہنستی رہی اور بات بدل دی۔ خاموش اور منکسر المزاج شمس الحسن سے میں واقعی کوئی برائی نہ تھی، بس میرا یہ خوف کہ دنیا کیا کہے گی پیش نظر رہا۔ یہ خیال بھی مد نظر تھا کہ میرا یہ قدم کہیں بچیوں کے سسرال میں ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کر دے۔ آج آروی کے تیکھے لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ساری زندگی کی پارسائی کسی گنتی میں نہیں آتی؟ تنہا عورت ہمیشہ کٹہرے میں کیوں کھڑی کی جاتی ہے؟ سو تنہائی کے شدید احساس نے برسوں کے رکے ہوئے فیصلے کو عملی شکل دی۔ ہیلو سلمیٰ، اگر شمس الحسن اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں تو ان سے کہنا کل نماز عصر کے وقت بیت المکرم مسجد آ جائیں، میں انہیں وہیں ملوں گی۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔